گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں کے تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ دینے کی اپیل ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے آج آسام کی بات کر لیتے ہیں۔ آسام میں وہاں کا سی ایم بسوا شرما جس طرح سے اس وقت مسلمانوں کے خلاف میاں مسلمان کہتے ہوئے لگاتار نفرت کا ماحول بنا رہا ہے، اور جس طرح سے اور جس تیزی کے ساتھ آسام میں اس کے اثرات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے چلتے اس وقت جمعیت علماء ہند اور دیگر تنظیمیں بڑے غصے میں نظر آ رہی ہیں، اور مرکزی حکومت عدلیہ اور انتظامیہ سے درخواست کر رہی ہیں کہ از بخود اس سلسلے میں نوٹس لے کر بسوا شرما کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ اس لسٹ میں اس وقت جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی صاحب کا بھی نام شامل ہو چکا ہے، جنہوں نے اس کا مطالبہ کیا۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنت بسوا شرما کے حالیہ بیان کو ووپن وائلنس کی تبلیغ، نفرت انگیزی اور آئینی اقدار پر براہ راست حملہ قرار دیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ایک مخصوص برادری کو ہراساں کرنا، حق رائے دہی چھیننے کی دھمکی دینا اور معاشی استحصال پر اکسانا کھلی فاشزم اور اجتماعی سزا دینے کی سوچ کا مظہر ہے، جس کی کسی بھی مہذب جمہوری اور آئینی ریاست میں گنجائش نہیں ہو سکتی۔ مولانا مدنی نے زور دیا کہ ایسے بیانات کو محض سیاسی بیان بازی اور الیکشنی موقع پرستی سمجھ کر نظر انداز کرنا خود جمہوریت سے غداری ہوگی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان بیانات پر فوری ایف آئی آر درج ہو اور یہ پیغام دیا جائے کہ بھارت میں کوئی بھی شخص نفرت پھیلانے کے لیے قانون سے بالا تر نہیں، اور نہ ہی کوئی منصب نفرت پھیلانے کا لائسنس بن سکتا ہے۔ اسی طرح ناظرین گرامی، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان نے بھی اس سلسلے میں اور مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرنے میں سپریم کورٹ جو ہے از خود نوٹس لے، اس کا مطالبہ کیا ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کبھی بھی اس طرح کے معاملات میں بیان نہیں دیتا، لیکن بسوا شرما نے جو حالیہ بیان دیا وہ بہت ہی زیادہ خطرناک اور پورے ہندوستان کے 35 کروڑ آبادی کی توہین سمجھی جا سکتی ہے۔ دراصل آسام میں میاں مسلمان بنگلہ بولنے والے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، اور وہاں کی حکومت یا وہاں کے لوگ یہ مانتے ہیں، بلکہ جو ہندوتوا ذہنیت کے حامل لوگ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر بنگلہ بولنے والا بنگلہ دیشی ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ تاریخ دیکھی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ بنگلہ دیش میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ مغربی بنگال میں بھی بولی جاتی ہے، اور اس طرح سے جو ہے اڑیسہ اور اس کے آس پاس کے جتنے بھی، وہ چاہے بہار سے بارڈر میں لگتا ہو یا اڑیسہ کو بارڈر لگتا ہو، یا جتنے بھی مغربی بنگال کے بارڈر میں رہتے ہیں، وہ اردو بھی بولتے ہیں مسلمان، اور بنگال کی زبان بھی بولتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہمیشہ سے ان کو بنگلہ دیشی قرار دیتے ہوئے، گھسپیٹیے قرار دیتے ہوئے نفرت پھیلانے کا کام بسوا شرما پہلے دن سے کرتا آ رہا ہے۔ اسی لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بھی اس موقع پر اس بیان کو حد سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز قرار دیتے ہوئے سو موٹو نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے سپریم کورٹ آف انڈیا سے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول ریاض نے ایک پریس بیان میں کہا کہ مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی، نفرت انگیز بیانات اور زہریلی تقاریر اب بی جے پی کا طر امتیاز بنتی جا رہی ہے۔ دوسرے اور تیسرے درجے کے رہنما تو آئے دن ایسا کرتے ہی رہتے ہیں، مگر اس کی اعلیٰ سطح کی قیادت بھی اس میں ملوث ہوتی جا رہی ہے۔ اتراکھنڈ، یو پی اور آسام کے وزرائے اعلیٰ اس طرح کی بیان بازیاں کرتے رہتے ہیں۔ آسام کے وزیر اعلیٰ نے تن سکھیا کے ایک سرکاری پروگرام کے موقع پر عوام سے کہا کہ وہ میاں لوگوں کو ستائیں تاکہ وہ پریشان ہو کر آسام چھوڑ دیں۔ اس موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اس نے کہا میاں طبقے کو تکلیف پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ اس نے آسامی لوگوں سے کہا کہ وہ فارم نمبر 7 داخل کر کے 4 سے لے کر 5 لاکھ مسلمانوں کو ووٹر لسٹ سے باہر نکال دیں۔ انہوں نے عوام سے مزید کہا کہ وہ مسلمانوں کو معاشی طور پر بھی پریشان کریں۔ ڈاکٹر الیاس نے اس پر انتہائی تعجب سے کہا کہ ایک شخص جو ملک کے دستور پر حلف لے کر وزیر اعلیٰ بنتا ہے کس طرح ایسے غیر قانونی احکامات جاری کر سکتا ہے؟ اگر الیکشن کمیشن ایسی ناجائز حرکتوں کے آگے سپر ڈال دے تو پھر کس طرح ملک میں صاف ستھرے انتخابات ہو سکتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے تو صدر جمہوریہ ہند سے اپیل کرتے ہیں
کہ وہ آسام کے وزیر اعلیٰ کے ان متنازع اور غیر دستوری بیانات پر سخت کارروائی کرے۔ اسی طرح ہم چیف جسٹس آف انڈیا سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس پر سو موٹو نوٹس جاری کرے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو اندیشہ ہے کہ اس سے ملک میں بدامنی و انارکی پیدا ہو جائے گی۔ واقعی میں ناظرین گرامی اس نے ایسا ہی کیا ہے۔ اتراکھنڈ میں ناظرین گرامی ایک بار پھر یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو ترمیمات ہوئی تھیں، یعنی کہ اس میں بہت ساری چیزیں آگے پیچھے کی گئی ہیں اور بہت ساری چیزوں کی جو ہے حذف کیا گیا ہے، کسی کو جوڑا گیا ہے۔ اس میں جبراً شادی، لیو ان ریلیشن شپ پر 7 سال کی قید اگر اس میں کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، کچھ قوانین اس میں لاگو کیے گئے ہیں۔ اتراکھنڈ کو تبدیل مذہب مخالف قانون کے مقدمات کے سلسلے میں عدالت میں دھچکے کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ اس نے یکساں سول کوڈ UCC ترمیم آرڈیننس 2026 کو لاگو کیا ہے۔ اتراکھنڈ حکومت نے یکساں سول کوڈ میں اہم ترامیم کی ہیں۔ اس ترمیم میں جبراً شادی، لیو ان ریلیشن شپ سے متعلق جرائم کے لیے سخت سزا دی گئی ہے۔ جبر، دھوکہ دہی یا زبردستی کر کے رشتہ جوڑنے والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ 7 سال قید کی سزا ہے۔ یہ تبدیلیاں UCC کے جائزے کے بعد کی گئی ہے، جسے 1 سال پہلے نافذ کیا گیا تھا۔ نئے انڈین جوڈیشل کوڈ BNS اور انڈین سول پروٹیکشن کوڈ کے مطابق تعزیرات کی دفعات کو مضبوط کیا گیا ہے، کیونکہ اصل UCC ایک سول قانون ہونے کی وجہ سے محدود سزائیں متاخر تھی۔ اس وقت جو ہے اس سلسلے میں جو ہے پوری طرح سے ان بیانات اور اس قوانین کے سامنے آنے کے بعد تبصرے شروع ہو چکے ہیں، اس لیے کہ کل ہی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے وہ خبر رکھی تھی کہ اتراکھنڈ نے جو تبدیل مذہب کے سلسلے میں قانون بنایا تھا، اس کے بعد کئی کیس جو ہے درج کیے گئے۔ اس میں 5 کیس کی جو ہے چارج شیٹ داخل کی گئی، اور ان 5 میں جن کو ملزم بنائے گئے تھے جو مسلمان تھے وہ باعزت بری کر دیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ قوانین جن قوم کے خلاف بنائی گئی تھی، کوشش ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو پھنسایا جائے، لیکن عدالت میں وہ ان باتوں کو ثابت نہیں کر سکے جس کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ بہرکیف قانون بنتے ہیں اور اس پر جو ہے سنوائی جب ہوتی ہے تو حقیقت سامنے آتی ہے۔ اب لائے گئے قوانین اور اس کے بل پر بھی جو ہے اس پر بھی تبصرے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج کل ناجائز تعلقات اور پھر جو ہے حد سے زیادہ آزادی اور مختلف قسم کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے ہماری سماجی زندگی کے تانے بانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسی ایک خبر اس وقت بنگلورو سے آ رہی ہے۔ کرناٹک میں ایک چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا۔ یہ خاتون نے اپنے ایک شوہر کو نہیں 2 شوہروں کو چھوڑ کر کے تیسرے عاشق کے ساتھ فرار ہو چکی ہے، جس کو لے کر کے کرناٹک میں پائی جانے والی سماجی تانے بانے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ظاہر سی بات ہے کہ اس پر آبجیکشن ہوں گے اور اس پر سوالات اٹھیں گے اور اعتراضات بڑھیں گے۔ دوڈا بڑلا پور پولیس اسٹیشن میں 2 افراد نے آ کر پولیس تھانے میں شکایت درج کرائی کہ ان کی بیوی لاپتہ ہے۔ جب دونوں نے ایک ہی خاتون کے بارے میں شکایت کی تو پولیس بھی حیران رہ گئی۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ دونوں کی بیوی ایک ہی خاتون ہے۔ پولیس کے مطابق سدھا رانی نامی خاتون نے پہلے ویرے گوڑا نامی شخص سے محبت کی شادی کی، اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ تاہم سدھا رانی نے یہ کہہ کر شوہر سے دوری اختیار کر لی کہ وہ کار اور بائک چلانا نہیں جانتا اور بار بار کہنے کے باوجود سیکھنے کو تیار نہیں تھا۔ اسی دوران اس کی ملاقات اننت مورتی نامی ایک ڈیلیوری بوائے سے ہوئی۔ دونوں کے درمیان قربت بڑھی، کچھ عرصے تک محبت کا رشتہ چلا۔ بعد میں سدھا رانی نے اپنے شوہر کو بتائے بغیر ایک مندر میں اننت مورتی سے بھی شادی کر لی۔ اس سے اس نے تقریباً 20 لاکھ روپے حاصل کیے اور شادی کے 1 سال بعد گھر سے غائب ہو گئی۔ بعد ازاں اننت مورتی بھی اپنی بیوی کے لاپتہ ہونے کی شکایت لے کر اسی پولیس اسٹیشن پہنچا جہاں ویرے گوڑا نے رپورٹ درج کروائی تھی۔ گہرائی سے تفتیش کرنے پر پولیس نے پتہ لگایا کہ سدھا رانی دونوں افراد کو دھوکہ دے کر کنکا پورا کے ایک اور شخص کے ساتھ فرار ہو چکی ہے۔ یہ ہے ناظرین گرامی ہمارے سماج کی، جبکہ یہ خبر سنتے ہوئے شاید مسکراہٹ آپ کو ضرور آئے گی، لیکن یہ ہمارے سماج اور ہمارے ثقافت کی بگڑتی ہوئی وہ بھیانک تصویر ہے جو آئندہ آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کرے گی۔ ریاست تلنگانہ سنگاریڈی ضلع کے نارائن کھیڑ منڈل کے پنچاگام گاؤں میں ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ مندر کا ایک پجاری جو خود کو گرو مہاراج کہلواتا تھا اور گاؤں کے ساتھ ساتھ آس پاس کے 10 دیہات کے عوام میں روحانی رہنما کے طور پر مشہور تھا، دراصل گانجے کی غیر قانونی کاشت اور فروخت میں ملوث پایا گیا۔ اگر یہ خبر کسی اور مذہب کے ساتھ تعلق ہوتا تو میڈیا اس پر چیختا چلاتا
ٹوپی اور داڑھی دکھاتا، مسلمانوں کا لباس دکھاتا اور کہتا کہ مسلمان ایسے ہیں، لیکن یہاں بھگوائی لباس ہے، پجاری بھی ہے، لیکن گانجے کو وہ جو ہے کاشتکاری کر رہا تھا۔ ایسے میں میڈیا اس طرح کی خبریں کیسے دکھائے گا؟ بہرکیف اس کی تفصیلات یہی ہے کہ بھکتوں کو نیکی اور بھکتی کا درس دینے والا یہی پجاری ٹی ڈی ایف ایکسائز عملے کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ اطلاعات کے مطابق پنچاگام گاؤں میں کافی عرصے سے فصلوں اور کپاس کے کھیتوں کے درمیان گانجے کی کاشت کی جا رہی تھی۔ ماضی میں جب ایکسائز عملہ جانچ کے لیے گاؤں پہنچا تو ان پر حملے کے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ پنچاگام گاؤں مقامی نارائن کھیڑ کی ایم ایل اے کا آبائی گاؤں ہے اور وہیں پر ایک پجاری بھگوا لباس کے آڑ میں گانجے کی کاشت کر رہا تھا۔ ناظرین گرامی، حیدرآباد کی ایک ہنگامی خبر اس وقت جو سرخیوں میں ہے پورے تلنگانہ اور آندھرا میں، وہ یہ ہے کہ مصروف ترین علاقے کوٹھی بینک اسٹریٹ میں آج ہفتے کی صبح اس وقت سنسنی پھیل گئی جب اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے مرکزی دفتر کے قریب واقع اے ٹی ایم کے پاس مسلح نامعلوم لٹیروں نے فائرنگ کرتے ہوئے 6 لاکھ روپے نقدی لوٹ لی۔ اس واقعے میں ایک شخص گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق واردات آج صبح تقریباً 7:08 پر پیش آئی ہے۔ زخمی کی شناخت سید زاہد اللہ قادری کے طور پر ہوئی، جو 6 لاکھ روپے نقد رقم جمع کروانے کے لیے ایس بی آئی کوٹھی برانچ پہنچا تھا۔ جیسے وہ اے ٹی ایم کے قریب موجود تھا، ایک ایکٹیوا اسکوٹر پر سوار 2 نامعلوم افراد وہاں پہنچے اور اچانک اس کے ہاتھ سے رقم سے بھرا بیگ چھین لیا۔ دن دہاڑے ایک مشہور اور سب سے زیادہ بزی رہنے والے علاقے میں پیش آنے والے اس واردات نے پورے حیدرآباد کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، مسلمانوں کے خلاف پورے بھارت میں نفرت انگیز بیان بازیوں میں کبھی کمی نہیں آتی، بلکہ ہر دن ان چہرے اور ملعون و مردود چہروں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں اتر پردیش کی ضلع علی گڑھ میں کرنی سینا کا ضلعی صدر سچن راگھو کو مسلمانوں کے خلاف قابل اعتراض اور نفرت انگیز بیان دینے کے الزام میں پولیس نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ ایک کارروائی اس وقت عمل میں آئی جب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں سچن راگھو کو آزادی کے ہیرو نیتا جی سبھاش چندر بوس کے مجسمے کے قریب متنازع نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا گیا۔ پولیس کے مطابق ویڈیو علی گڑھ کے کوارسی تھانہ علاقے میں واقع مہارانا پرتاپ انکلو سورن جینتی نگر میں ریکارڈ کی گئی، جہاں کرنی سینا کے کارکن نیتا جی سبھاش چندر بوس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اسی دوران سچن راگھو نے مبینہ طور پر مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے قابل اعتراض الفاظ کہے، جس کی ویڈیو موقع پر موجود کسی شخص نے بنا لی، بعد میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور پھر وہ بھرپور نفرت انگیز تھی، جس کی وجہ سے اس کے خلاف معاملہ درج کرنے کی بات سامنے آئی ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔